عمل صالح کیا چیز ہے اور عمل صالح نیک عمل ہمارا کیسے قبول ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ ہم کوئی بھی عمل جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر وہ عمل کریں تو صرف نیک عمل کرنے سے وہ عمل لازمی نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، اگر وہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے والا شخص وہ موحد ہو، توحید پر، اللہ کی توحید الوہیت پر اس کا ایمان پورا ہو۔ اگر ایک شخص موحد نہیں ہے، اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے تو پھر ایسا شخص جتنے مرضی نیک اعمال کر لے تو اس شخص کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس شخص کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو نیک عمل کا کوئی فائدہ اگر ہونا ہے انسان کو تو وہ آخرت میں جنت ملنے کی صورت میں ہونا ہے، تو شرک کے ساتھ جنت انسان پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک انسان منہ سے، کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ایمان کا دعویٰ بھی نہیں ہے، جس کو ایمان کا دعویٰ نہیں ہے وہ مشرک ہے، ظاہراً وہ جتنے مرضی نیک عمل کر لے اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ شرک موجود ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل، نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری بنیادی شرط کسی نیک عمل کے قبول ہونے کی کہ وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ پھر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اخلاص ہوگا، اگر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہوگا، لوگوں کو دکھاوا مقصود نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، دنیاوی مفادات مقصود نہیں ہیں، تب ہی وہ عمل قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ بہت بڑا نیک عمل کرے لیکن دنیاوی مفادات ایک انسان چاہتا ہے، لوگوں کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنی شہرت چاہتا ہے، تو ایسا عمل چاہے کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، جہادی کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ عمل کرے کوئی بھی نیک عمل اور وہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے، کیا مطلب؟ یعنی اس عمل سے وہ کچھ اور لوگوں کو راضی کرنا چاہے، کچھ اور لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جو میرے لیے ہے ہی نہیں، وہ لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اپنے اس عمل کا اجر، اس عمل کا بدلہ جن لوگوں کے لیے کیا ہے انہی سے ہی اس کا اجر لے لو، انہی سے ہی اس کا بدلہ لے لو، تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک عمل کرنے چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں دونوں شرطیں جو میں نے ذکر کی ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ ایک بندہ شرک نہ کرے، موحد ہو، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور جو عمل کرے اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو، تو پھر وہ عمل اسے آخرت میں فائدہ دے گا۔
جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے اس عمل کا فائدہ نہیں. اور تیسری بنیادی شرط کسی نیک عمل کے قبول کی وہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو. ایک شخص نیک عمل کرے، وہ مشرک بھی نہیں ہے، موحد ہے پکا، اس عمل کے اندر اخلاص بھی موجود ہے پوری طرح، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، لیکن وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور دین کیا نہیں، صحابہ کرام نے اسے بطور دین اس پر عمل کیا نہیں، تو وہ عمل نیک کیسے ہو سکتا ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو بندہ ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا نہیں ہے، صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا نہیں ہے، آگے امت تک پہنچایا نہیں ہے، تو وہ عمل نیک کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے.